من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی 6 آیت پڑھی ہے۔ پچھلی آیت کا کچھ حصہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس کی ویڈیو ہم اپلوڈ نہیں کر سکے تھے، کوئی ریسٹرکشن آ گئی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا اور مدد کا مطلب ہم نے پڑھا، اور یہ جو دعا ہے اس کا جو مین اور واحد نقطہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک ہی دعا سکھائی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صبح کی نماز میں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز میں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایک بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے، اس کی عمر فرض کریں 18 سال ہوتی ہے یا 16 سال ہوتی ہے یا 20 سال ہوتی ہے، اس وقت وہ دعا یہ شروع کرتا ہے، اور جب وہ فوت ہوتا ہے کبھی 60 سال میں اور کبھی 70 سال میں، تب تک وہ یہی دعا کرتا رہتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ کرتا ہے۔ سیدھا راستہ دکھانے کی دعا اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک اس سے یہ دعا منگوائی ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے یہی دعا کرتے رہو۔ آپ دیکھ لیں، انسان یہ بھی تو دعا کر سکتا تھا کہ میرے رزق میں اضافہ فرما، میری عمر میں برکت ڈال، اور مجھے سکون دے، صحت یاب کر، اور بہت ساری دعائیں جو آج کل ہمارے ہاں مانگی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں رکھی، کیونکہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹرین ایک لامتناہی سلسلے پہ چل رہی ہو، اور ایک اسٹیشن پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے، سواریاں اترتی ہیں اور چڑھ جاتی ہیں، اور یہی دنیا ہے کہ آپ اس ٹرین پہ اترے ہو یا چڑھ گئے ہو۔ اور اگر جتنی دیر کے لیے وہ ٹرین اس اسٹیشن پر کھڑی ہے اور انسان یہی سمجھ لے کہ یہی میری ساری دنیا ہے، اسی کے متعلق کی پلاننگ شروع کر دے، تو لوگ اس کو دیکھ کر بے وقوف رہیں گے، کہیں گے تیری منزل کوئی اور ہے، جا تو کہیں اور رہا ہے، تو یہیں پہ سارا کچھ کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کو بے وقوف کہا ہے، ناسمجھ کہا ہے، گمراہ کہا ہے، جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ بنا لیتے ہیں اور ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی فکر اسی کو ہی ظاہر ہوگی جس کو آخرت پر یقین ہوگا۔ جس شخص کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کو رب کے حضور پیش ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ اس کی فکر ہی نہیں کرے گا، اس کی تیاری بھی نہیں کرے گا۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا اب بہت کم لوگ ہیں جو دل سے کرتے ہیں۔ جیسے آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے نا تو آئے گا کہ بہت لوگ اللہ تعالیٰ کو، مسلمانوں کے بارے میں ہی ہے کہ سامنے تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن یاد بہت کم ہی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ رب سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم میں سے اگر آپ اس معاشرے کا ایک جائزہ لیں کہ لوگوں سے پوچھیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ جو ہم روز اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہو، ایون حافظ قرآن کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو قرآن پاک حفظ کیا جاتا ہے نا، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کا کنسیپٹ ہے۔
یہ جو ہم نے جیسے یہ مدرسے بنائے ہوئے ہیں، قرآن پاک حفظ کرا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ صرف روزی کے اڈے ہیں جہاں پہ لوگ ایک مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس میں سے اپنی روزی نکالتے ہیں، پھر آگے بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، کہیں نہیں آیا کہ آپ قرآن کو یاد کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو قائم کریں، اس کے جو احکامات ہیں وہ نظر آنے چاہیے تمہاری زندگی میں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، آپ صبح سے لے کر شام تک یہی پر پڑھتے رہیں، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا؟ وہ بھائی کون کاٹے گا؟ کس نے کاٹنے ہیں؟ کہ ہوگا کیا فرشتے نازل ہوں گے یا اللہ تعالیٰ خود چھری لے کے آئے گا یا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انصاف کرو، جی یہی پڑھتے رہے، انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو، اور خود اپنی زندگی میں بھی انصاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور روز و شام رشتہ داروں سے لڑائیاں ہوں اور صلہ رحمی نہ ہو۔ تو یہ مذاق بنانا ہے اسلام کا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا تو ان کو تو ویسے بھی سمجھ نہیں۔ اور ہمارے ہاں آپ مسجدوں میں جیسے جمعہ وغیرہ پڑھتے ہیں یا اور بھی تقریریں، علماء حضرات صرف وہ باتیں بتاتے ہیں جس سے ان کے پیسے اکٹھے ہو جائیں یا ان کی واہ واہ ہو جائے۔ قصے کہانیاں سنائیں گے ادھر ادھر کے، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، اور اینڈ پہ تک لوگ کہیں جی صحیح مولوی صاحب نے تو ایسی تقریر کی تھی، کمال کیتا ہے، بننے ٹھاپ دیتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگوں کی بات تو صحیح سننے میں آتی، مولوی صاحب نے تھی بننے ٹھاپ دیتے ہیں، سارا نو کھری کھری سنائیے۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ جس کی کتاب آپ پڑھتے ہیں نا، یا جس کے قول آپ پڑھتے ہیں، جس کے فرامین آپ پڑھتے ہیں، آپ کو آٹومیٹکلی اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اگر وہ آپ کو اچھی لگے تو۔ ہوتا ہے نا ایسے، جیسے کوئی ناول آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ناول نگار سے محبت ہوتی ہے، کوئی ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں تو اگر وہ اچھا آپ کو لگا ہے تو وہ ڈرامے کے کرداروں سے آپ سے پیار ہوتا ہے، آپ کو پیار ہوتا ہے۔ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، جو اچھی کرکٹ کھیلتا ہے آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ جب میرے فرامین سنائیں گے ڈاکٹر خیر محمد کے تو آپ کو ڈاکٹر خیر محمد سے محبت ہو جائے گی اگر وہ آپ کو اچھے لگیں گے۔ آپ کسی اور کو سنائیں گے یا کسی ٹیچر کے، کسی ڈاکٹر کے، کسی انجینئر کے، بزرگ کے، تو وہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ صحابہ کرام کے فرامین سنائیں گے تو آپ کو صحابہ سے محبت ہوگی، اور جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اور جب آپ اللہ کے فرامین سنائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اور کائنات کا یہ واحد نقطہ ہے کہ جو انسانیت کو جوڑتا ہے۔ میں نے انسانیت کی بات کی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کی، انسانیت کی بات۔ انسان سارے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا فرمان سناتے ہیں تو جن جن پیغمبروں کی ماننے والی جتنی بھی قومیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، وہ ہر ایک کوئی نہ کوئی پیغمبر کو مانتا ہے، تو سب کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ لوگ آٹومیٹکلی اللہ سے محبت کریں گے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اگر لوگ ہی آپس میں محبت کرنا شروع ہو گئے تو جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو بیچنے اور خریدنے کی، وہ ان کی بند ہو جائیں گی، ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی، تو اس طرح سے پھر کام نہیں چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن نہیں سناتے، لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی اور فرقہ واریت کی باتیں، اور وہ باتیں کہ جن کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آیا نماز پڑھو، او بھائی جیسے آپ بہتر سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول کا فرمان جیسے پہنچے آپ پڑھ لو۔ قرآن میں تو بنیادی یہ بات ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہو، یہاں باندھتے ہو، جہاں مرضی باندھو آپ کے، لیکن آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہو، اور آپ کو ذہن میں یہی ہو کہ میرے نبی نے ایسا ہی کیا ہے۔ اختلاف رہے تو رہے، لیکن آپ نے صرف محفلیں ہی اسی پہ سجانا شروع کر دی کہ جو ہاتھ یہاں نہیں باندھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔
تو یہ دکانداری ہے بیسیکلی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی کتاب یعنی قرآن پاک جو کہ اتھینٹک ایک ریفرنس ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے عمل کیا ہے، تو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔